بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھپھو کے بیٹے نے میرے قریب ہونا شروع کر دیا۔ میں آگے کو پھسل کر سو گئی، وہ بھی پھسل کر میرے قریب سو گیا۔ اچانک اس نے اپنے ہاتھ سے میری کھولنا۔ میرا نام مریم ہے اور میں لاہور میں رہتی ہوں۔ میری ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں گھر میں اپنی دادی اور ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری صرف ایک ہی پھپھو ہے جس کی شادی 12 سال قبل ہوئی تھی۔ پھپھو اکثر ہمارے گھر آتی رہتی تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا ہے جس کا نام علی ہے۔ اب کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک دن پھپھو ہمارے گھر آئی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ ان کا 11 سالہ بیٹا بھی ساتھ آیا ہوا تھا۔ علی بچپن سے ہی مجھے بہت اچھا لگتا، کیونکہ جب وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو میں اسے اٹھا لیتی اور اسے اپنی گود میں سیر کراتی۔ وہ بھی مجھ سے بہت مانوس ہو گیا تھا اور اپنی ماں سے زیادہ میری ہی گود میں رہتا تھا۔ پھپھو کے گھر آنے پر میں بہت خوش ہوئی، کیونکہ ان کے آنے پر میں ان کے بیٹے کے ساتھ بہت شغل مستیاں کرتی تھی۔ اس دن میں علی کے ساتھ بہت سارا کھیلی۔ اب رات ہو چکی تھی اور ہم سب اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اچانک علی کہنے لگا، میں تو آج رات مریم کے ساتھ سوؤں گا۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ ان کی امی کہنے لگی، نہیں علی بیٹا، تم میرے ساتھ ہی سونا۔ اگر تم مریم کے ساتھ سو گئے تو اسے برا لگے گا۔ لیکن علی ضد کرنے لگا اور آخر کار اس کی اس ضد کے سامنے سب ہار گئے۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ آج رات علی میرے ساتھ سوئے۔ ہمارے گھر میں سونے کے 2 کمرے تھے، جن میں ایک کمرے میں میں اکیلی سوتی تھی اور دوسرے کمرے میں دادی اور اماں سوتے تھے۔ اس رات پھپھو دادی اور اماں والے کمرے میں ان کے ساتھ سو گئیں اور میں علی کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ علی بولنے لگا، باجی آج ہم ساری رات خوب مستیاں کریں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے علی، جیسے تمہاری مرضی۔ میں نے بستر بچھایا اور علی بھی میرے ساتھ سو گیا۔ وہ مجھ سے سوتے سوتے کافی باتیں کر رہا تھا اور میں بھی اس کے ساتھ بہت ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ آخر کافی دیر بعد علی کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند میں گم ہو گیا۔ اسے دیکھ کر میں نے بھی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور تھوڑی دیر بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ اچانک رات کو مجھے لگا کہ کوئی میری کمر پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے لپٹا ہوا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ علی تھا، لیکن اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں نے سوچا شاید وہ نیند میں ہے اور مجھے اپنی ماں سمجھ کر میرے ساتھ لپٹ گیا ہے۔ میں نے اپنی کمر سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور تھوڑا آگے ہو کر سو گئی۔ پھر میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ علی کا ہاتھ مجھے اپنی کمر پر پھر سے پھرتا ہوا محسوس ہونے لگا اور اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ میرے دماغ میں عجیب خیالات آنے لگے کہ علی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں بستر سے اٹھ کر نیچے آ گئی، لیکن علی کی آنکھیں ابھی بھی بند تھیں۔ اچانک اس کے منہ سے اور زیادہ ڈراؤنی آوازیں نکلنے لگیں۔ میں بہت ڈر گئی اور دوڑ کر پھپھو کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے پھپھو کو جگایا اور اسے کہا کہ آپ کا بیٹا عجیب عجیب آوازیں نکال رہا ہے۔ یہ سن کر ماں اور دادی بھی جاگ گئیں۔
میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ پھپھو نے مجھے تسلی دی اور پھر علی کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئی تھی۔ ابھی تک علی کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ پھپھو نے اسے جگایا اور کہا، کیا ہوا میرے بیٹے؟ جیسے ہی علی کی آنکھیں کھلیں وہ ماں ماں پکارنے لگا اور پھپھو کے ساتھ لپٹ کر کہنے لگا، ماں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ پھپھو نے اسے کہا، گھبراؤ مت بیٹا، اب میں آ گئی ہوں۔ پھپھو نے مجھے پانی لانے کو کہا اور میں نے اسے پانی لا کر دے دیا۔ پھپھو نے علی کو پانی پلایا اور مجھے کہنے لگیں کہ شاید علی نے کوئی برا سپنا دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ آوازیں نکال رہا تھا۔ اسے اس طرح کے سپنے آتے رہتے ہیں اور یہ رات کو میرے ساتھ بھی لپٹتا رہتا ہے۔ اب میرے کھوئے ہوئے حواس واپس آ چکے تھے۔ پھپھو علی کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں اور میں بھی اپنے کمرے میں سو گئی۔ میری غلط فہمی دور ہو گئی تھی کہ علی میرے ساتھ کیا کرنے والا تھا، ورنہ میرے دل میں اس کے لیے کسی اور سوچ نے جنم لے لیا تھا۔ یہ سب محض ایک برے سپنے کا نتیجہ تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔